اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی بتایا ہے کہ دنیا مشکلات کا گھر ہے، یہاں پہ مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گی، لیکن جب بھی کوئی مشکل امر ہو، جب بھی کوئی ضروری حاجت ہو، پریشانی ہو، تو 2 نفل پڑھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور اپنے عمل سے یہ امت کو تعلیم دے کر گئے کہ جب بھی کوئی، چاہے وہ ضرورت، وہ حاجت، اس کا تعلق خود اللہ کی ذات سے ہو یا اس کا تعلق اللہ کی کسی بھی مخلوق سے ہو، جب بھی کوئی ضرورت ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ ہی ہے جو ہمارے دنیا کے بھی مسائل کو حل کریں گے اور آخرت کے بھی مسائل کو حل کریں گے۔ مسائل کو حل کرنا یہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس سے حل ہونے، اللہ نے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اگر کسی انسان نے بھی مسئلے کو حل کیا تو اس کے دل میں بھی اللہ نے ڈالنا ہے، اس کو ہمت طاقت بھی اس مسئلے کے حل کرنے کی اللہ نے دینی۔ تو اس لیے اپنی ضرورتوں میں، پریشانیوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی سخت امر پیش آئے، مشکل ضرورت حاجت ہو، تم 2 جو ہے نا اچھی طرح وضو کرو، خوب اچھی طرح وضو کرو، فرائض کی، سنتوں کی، مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرو، اخلاص کے ساتھ وضو کرو، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے وضو کرو، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل جو ہے نا وہ پڑھے، نماز کی نیت باندھے۔ نماز میں بھی حد الوسع کوشش ہو کہ اللہ کی طرف دھیان رہے، مخلوق کا دھیان نہ آئے، اپنی حاجت کا دھیان نہ آئے، اللہ کی طرف دھیان رہے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ کی طرف دھیان کو جما کر نماز پڑھے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ دعا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کریں، اللہ کی بزرگی کو بیان کریں، برتری کو بیان کریں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان کلمات کے اندر قرآن پاک کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور برتری ہے ان کلمات کے اندر۔ یہ ہو یا اور بھی جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو اور کلمات ہو، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ بھیجے، تحفہ بھیجے، درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ والی دعا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا مریضا الا شفیتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ والی دعا کریں، یہ والی دعا مانگے اللہ سے، ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگے اللہ سے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک اس جو ہے نا وہ حاجت کو، انسان کی اس ضرورت کو، اس پریشانی کو پورا نہ کرے، اس کو دور نہ کرے۔ ہاں کوئی مانگے تو صحیح، کوئی اخلاص تو لے کے آئے، طریقہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ انسان اختیار کرے۔ جب طریقہ اختیار کرے گا، اللہ سے مانگے گا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ضرورت کو ضرور پوری کریں گے، اس پریشانی کو ضرور دور کریں گے، اس حاجت کو ضرور پورا کریں گے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلقین کیا ہوا یہ طریقہ ہے، حدیث کے اندر آیا، یہ دعا حدیث کے اندر آئی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر
والسلامة من كل اسم اللهم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. چند الفاظ ہیں، چند کلمات ہیں، چند جملے ہیں، تھوڑی سی محنت کے بعد یاد ہو جاتے ہیں. ان کلمات کو یاد کر لیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر تلقین فرمایا امت کو. ان کلمات کو یاد کر لیں، ان کلمات کو یاد کر کے پھر ان کلمات کے ذریعے سے کسی بھی حاجت کو بھی کوئی بھی پریشانی ہو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں ہر حال میں، تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ کوئی بھی ہماری پریشانی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ذات سے بڑی ہو، جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو. ایسی تو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے. اور یہ پریشانیوں کا چھوٹا یا بڑا ہونا ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی پریشانی. بھئی میرے لیے وہ بہت بڑی پریشانی، نو ڈاؤٹ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری نظر میں میرے ذہن کے مطابق اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تو بڑی کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے بڑی ہوئی تو کوئی پریشانی نہیں ہے. جب ہم اپنی اس پریشانی کو، اس کا حل اللہ کی ذات سے طلب کریں گے، اللہ کی ذات سے اس کو حل کروائیں گے، تو وہ لازمی طور پہ حل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شکل اس کی لازمی پیدا فرما دیں گے. ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات کے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہے. اللہ کی ذات تو قدرت رکھتی ہے ہر مسئلے کو حل کرنے کی. اخلاص ہو، صرف اللہ کی ذات سے مانگنے میں اخلاص ہو،